اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکر نامعلوم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج ہم کچھ بات کریں گے قابض لوگوں کے حوالے سے۔ یہ قابض لوگ کہیں پر بھی اپنا قبضہ جمانے سے باز نہیں رہتے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ قبضہ کرنا ہی ان کا دیرینہ کام رہا ہے، قبضہ کرنا ہی ان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے، اور قبضہ کرنا ہی ان کی ہابیز میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سابق خاتون اول بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست عدم پیروی کی بنا پر خارج کی گئی۔ ناظرین، اب اس بات پر ہنسا جائے یا رویا جائے کیونکہ آیا متعدد بار اسی طرح کی صورتحال کا سامنا پاکستان تحریک انصاف، اس کے بانی اور اس کی اعلیٰ قیادت کو رہا ہے کہ وکلاء کی جانب سے معاملات کی عدم پیروی کی بنا پر متعدد دفعہ نان بیلیبل وارنٹس اور درخواستیں خارج ہونے کا جو سلسلہ تھا وہ واضح طور پر جاری و ساری رہا۔ حتیٰ کہ ماہرین کی رائے کے مطابق جن مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو سزائیں ہوئیں، ان تمام مقدمات میں وکلاء کی جانب سے عدم پیشی یا پھر انتہائی کھوکھلے دلائل کا سہارا لیا گیا، جس کے باعث مسلسل معاملات اسی جانب جاتے ہوئے دکھائی دیے کہ دنا دن سزائیں ہوتی رہیں، لیکن بعد میں وکلاء کی جانب سے محض ٹکٹوں کی بندر بانٹ اور میڈیا ٹاکس اور محض بیانات دینے کا سلسلہ ہی جاری و ساری رہا۔ ناظرین، جب میں آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو یہ 30 مارچ 2024 کا ایک اخبار میرے سامنے پڑا ہوا ہے، جس میں واضح طور پر درج ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں قانونی ٹیم پر تنقید کی گئی اور واضح کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام پوری طرح نہیں پہنچایا جا رہا، بانی چیئرمین کی بات ٹھیک سے کور کمیٹی تک نہیں پہنچائی جا رہی۔ اجلاس کے دوران کور کمیٹی کے سامنے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کے لیے بھی بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی رکھا گیا اور بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ کسی بھی سیاسی سرگرمی کے لیے میری ہمشیرہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وکلاء کی بات کی جائے، بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کی جائے یا مروت صاحب کی بات کی جائے، تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام حضرات محض سوشل میڈیا کی شخصیات کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ مروت صاحب کی اگر بات کی جائے تو محض ان کا ایک ہی جملہ کہ پروگرام تو بڑھ گیا، اس کو سوشل میڈیا پر برانڈ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان میں سیاست کے تناظر میں وہ تصاویریں سوشل میڈیا یا میڈیا کی زینت بنائی جاتی تھیں جس میں لیڈر قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، یا کسی یتیم، کسی بےکس، کسی مفلس، کسی لاچار کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یا کسی بچے سے شفقت کا اظہار کرتے ہوئے دکھایا جاتا تھا۔ لیکن اب سوشل میڈیا پر یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام نہاد سوشل میڈیا چیمپئنز کی جانب سے ایک نیا ٹرینڈ ایجاد کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ سگریٹ پیتے ہوئے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، کسی کو چماٹ رسید کرتے ہوئے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ محض افسوس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی سہارا ہوتا نہیں ہے۔ لوگوں کی اخلاقیات، لوگوں کے نظریات، لوگوں کی سیاسی سوچ اس حد تک تباہ کر دی گئی ہے کہ محض مثبت چیز کو بھی پاکستان میں سوشل میڈیا صارفین منفی تاثر دینے میں کسی حد تک باز نہیں رہتے۔ اور جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا کی، تو سوشل میڈیا ذہن سازی کا ایک ذریعہ پاکستان میں وسیع پیمانے پر بنا دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ کل تک جن لوگوں کو مختلف القابات سے پکارا جاتا تھا، کبھی ڈیزل، کبھی کچھ، ان تمام لوگوں کے ساتھ جب اتحاد ہو جائے تو یہ پوسٹ ان گنہگار آنکھوں نے خود دیکھی ہے کہ واضح طور پر انہی شخصیات کی تصویر لگا کر کہا جاتا ہے کہ مرشد کی زیارت کر لیں۔ لیکن یہاں پر لوگوں کے ذہن اس حد تک کھوکھلے کر دیے گئے ہیں کہ واضح اور سامنے رکھی ہوئی چیز بھی انہیں محض جھوٹ یا پھر ایک پروپیگنڈا ہی دکھائی دیتی ہے۔
مسلسل واضح طور پر واٹس ایپ گروپس چیک کر لیے جائیں، فیس بک گروپس دیکھ لیے جائیں، فیس بک کے پیجز پر نظر دوڑا لی جائے تو واضح طور پر ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ جناب والا فلاں بندہ اڈیالہ جیل پہنچ گیا ملاقات کے لیے، جبکہ وہ بندہ یا تو شہر میں نہیں ہوتا یا ملک میں نہیں ہوتا، اور ان شخصیات کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ شخصیات زیادہ تر حساس اداروں کے سربراہان کو بتایا جاتا ہے یا پھر کسی ملک کے سفیر کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخصیت بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل نہیں پہنچی ہوتی. یہ پروپیگنڈا مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے. واضح کرتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے ایک بہتر اقدام اٹھایا اور فیک نیوز یعنی نام نہاد جھوٹی خبروں پر مبنی جو سوشل میڈیا پر کیمپینز ہوں گی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کے پیچھے موجود عناصر کو بے نقاب کرنے کے لیے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے واضح طور پر ایک آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ زرد صحافت کے اوپر واضح طور پر ایک بہترین اقدام ہے جو کہ کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو محض جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں، جھوٹے نظریات پھیلانے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر. آپ کو واضح کرتے چلیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی سوشل میڈیا بریگیڈ کے لیے ماہانہ 25 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت مختص کیے گئے تھے، اور ان 25 کروڑ روپے میں گھر پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر محض پوسٹ لگانے والے لوگوں کو بھی 25 ہزار روپے مہینہ سکہ رائج الوقت ادا کیے جاتے تھے تاکہ وہ محض پروپیگنڈے پر مبنی پوسٹ چلا سکیں، خبریں لگا سکیں، اور وہ بیانیہ جس کا دور دور تک پاکستان کے موجودہ حالات یا پاکستان میں موجود گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بھی پروموٹ کیا جاتا تھا. لیکن یہاں صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ اب اس تمام تر صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس تمام تر صورتحال پر قابو پانے کے لیے محض وسیع پیمانے پر اقدامات کی ضرورت ہے. اور اگر ایسے اقدامات نہیں کیے گئے تو پاکستان میں زرد صحافت تو پہلے سے تھی، اب زرد سیاست بھی پروان چڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ محض پچھلے ادوار میں بھی کسی نے کوئی ایسی بات نہ کی ہو جس سے لوگوں کے ذہن ایک طرف ہو جائیں. ان باتوں کو بھی تھگ لائیوز اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو بطور میمز بنائی جاتی ہیں ان کو لگا لگا کر اس بات کے ساتھ پروموٹ کیا جاتا تھا، ان شخصیات کے ساتھ پروموٹ کیا جاتا تھا. لیکن گراؤنڈ ریالٹی 0/0. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی اس کو اس حد تک پروموٹ کیا گیا. اگر عمران خان صاحب کے کسی برے اقدام کا ذکر آپ سوشل میڈیا پر کر دیں تو واضح طور پر کامنٹس کی بھرمار لگ جائے گی کہ جناب اس تمام تر اقدام کے اندر باجوہ صاحب کا ہاتھ تھا، عمران خان براہ راست اس میں ملوث نہیں تھے. وہیں دوسری جانب یہ بات بھی واضح ہے کہ جو کام پی ٹی آئی کے دور میں اچھے کیے گئے ان کے اوپر بھی واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں باجوہ براہ راست ملوث نہیں تھے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. اب اس صورتحال کے اندر کیسے دیکھا جائے، کیسے اس بات کو واضح کیا جائے کہ آیا آنے والے وقتوں کے اندر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو حکومتی اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیوں نہیں کیے جا رہے. اور جتنے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ فوج پہ تنقید کی وجہ سے لوگوں کو عدالتوں میں بلایا گیا ہے، ان تمام تر لوگوں کو واضح کرتے چلیں کہ جتنی فوج پہ تنقید اس قوم یوتھ کی جانب سے موجودہ دور میں کھلے عام کی جا رہی ہے اتنی ماضی میں کبھی نہیں دیکھی گئی. جبکہ واضح یہ بھی کرتے چلیں کہ پی ٹی آئی دور حکومت کے اندر ہی فوج کے خلاف کوئی بھی بیان دینے یا کوئی بھی جملہ ادا کرنے کی واضح طور پر سزا کا تعین بھی اسی دور میں کیا گیا تھا. لیکن یہاں صورتحال قدرے مختلف دکھائی دیتی ہے. اب آنے والے وقتوں میں صورتحال کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے گی. واضح طور پر تشکر نامعلوم کے پلیٹ فارم سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ آیا سوشل میڈیا پر اس طرح کی صورتحال پھیلانے والے، اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کا قلع کما ضروری ہو چکا ہے. واضح طور پر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ واضح طور پر یہی کہتے رہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کوئی بہت بڑا گیم کھیل رہے ہیں. ارے جناب والا، یا تو آپ اپنا سر پیٹ لیجئے یا اپنا سر دیوار سے دے ماریے، کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر
وہ محض سائیکل چلا رہے ہیں اور چہل قدمی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے کے قابل وہاں پر نہیں ہیں۔ لیکن حکومتی سطح پر اس کے لیے واضح طور پر اقدامات کی ضرورت ہے، اور اگر پنجاب حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ وہ زرد صحافت کے خلاف واضح طور پر ایک علم اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھائیں، اور اس کے لیے واضح طور پر جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ان کو اٹھایا جائے، اور جو لوگ اس مذموم سازش جو کہ پاکستان کے ذہنوں کو کھوکھلا کرنے، پاکستانیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے اور پاکستانیوں کے نظریات کو ایک ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے، ان کو واضح طور پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو تشکر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کے حوالے سے ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔